بسم اللہ الرحمن الرحیم امر اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، میں نے 15ویں پارے کی آیت مبارکہ پڑھی۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے توحید کا حکم دیا ہے، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہی کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس میں دنیا کے کسی شخص کا بھی اختلاف نہیں۔ کلمہ طیبہ میں جو ہم آپ اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو سب سے پہلے اللہ کی الوہیت و معبودیت ہی کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ پیشانی صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہی جھکے گی، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ غیر اللہ کے سامنے پیشانی کا جھکانا ہی تو شرک۔ نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نصارہ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے سجدہ کیا کریں؟ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر کسی کو سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا تو لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ صرف اللہ۔ پہلی بات، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، یعنی گویا کہ توحید، ایک اللہ کو ماننا، مصیبت ہو، تکلیف ہو، کوئی بھی حالات ہو، اللہ کی ہی جانب متوجہ ہوا جائے۔ قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں اسی کو اور وضاحت سے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر کوئی تم کو بھلائی کا ارادہ کرے تمہارے ساتھ تو اللہ کے علاوہ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا لو ان الامت لو اجتمعت، اگر پوری جماعت اس بات پر اکٹھا ہو جائے ان ينفعوک، تم کو نفع پہنچا دے، فرمایا کہ لن ينفعوک، ہرگز وہ نفع نہیں پہنچا سکتے، الا ما كتب اللہ لک، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہو۔ فرمایا ولو اجتمعت علی ان یضروک، اور اگر پوری جماعت اس بات پر اکٹھا ہو جائے کہ تم کو تکلیف کوئی پہنچا دے تو ہرگز تکلیف نہیں پہنچا سکتے، الا ما كتبہ اللہ علیہ، مگر اتنی ہی جتنی اللہ نے تمہارے لیے تکلیف لکھی۔ تو پہلا جز امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرو۔ سورہ لقمان ہے، کئی آوازیں بولتا ہے کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، حضرت مولانا تشریف لائیں گے تو اس کو کس نے لگوایا بھائی، یہ شاعروں کا میدان بھلے ہو، مولویوں کی تھوڑی ہے یہ سب نہیں ہے، بات ہم کہے وہ اپنی کہتا ہے 4 بار۔ تو میں عرض کر رہا تھا سورہ لقمان میں سیدنا حضرت لقمان علیہ السلام نے، چچا آپ یہاں کے استاذ بھی ہیں، یہاں جائیے، اور ہمارے چچا تو ہی ہیں، نانا بھی ہیں، ادھر آئیے، فرماتے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا
شرک بہت بڑا یہ ہٹائیے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ماننا، ساجھی ماننا، یہی شرک۔ تو 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کرو۔ دوسری بات وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد، احکم الحاکمین کے بعد، جس نے ہم کو وجود بخشا، عدم سے وجود بخشا، والدین کا سب سے زیادہ حق، پہلے اپنا حق اللہ نے بیان کیا، اس سے بالکل ملا ہوا اس آیت کریمہ میں اللہ نے والدین کا حق بیان کیا۔ وبالوالدین احسانا، اور اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ یہاں یہ نہیں کرنا ہے کہ والدین کو بدلہ نہیں دینا ہے، والدین کو کوئی بدلہ تو دے ہی نہیں سکتا، ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، حسن سلوک۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، خاص طور سے بڑھاپے کی عمر اس لیے کہی گئی ہے کہ بڑھاپے میں آدمی اور چڑچڑاہٹ بھی ہو جاتی ہے، مزاج میں اختلال بھی ہو جاتا ہے، کوئی بات کبھی کبھی بار بار پوچھتا ہے۔ فرمایا کہ اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور اس بڑھاپے کی عمر کی وجہ سے تمہارے لیے کوئی بات وہ اذیت کا باعث بن رہے ہوں، کچھ تکلیف ہو رہی ہو، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہ کہو، اوہو بھی نہ کہو۔ آپ بیٹھے تھے جب تک پانی نہیں مانگا، جیسے ہی لیٹ گئے ابا کہہ رہے ہیں بھیا پانی لے کے آؤ۔ اب تکلیف یہ ہو رہی ابھی تک بیٹھے تو نہیں مانگا اور اب کہہ رہے ہیں پانی لاؤ۔ یا آپ نے پوچھا ابا کیا ٹھنڈک لگ رہی ہے اوڑھا دیں، کہا نہیں، اور جیسے ہی آپ لیٹے تھے بھیا اوڑھا دو۔ اف بھی نہ کہو، فلا تقل لہما اف، تو اوہو بھی نہ کہو۔ مزاج کے خلاف کوئی بات اگر سامنے آتی ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، خاص طور سے بڑھاپے کی عمر اسی لیے کہی گئی ہے کہ اس وقت عام طور پہ ان کے افعال ایسے ہو جاتے ہیں، ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہ کہو۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ اگر تم نے والدین کو راضی کر لیا، اگر ہم نے والدین کو راضی کر لیا تو انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور اگر خدا نخواستہ والدین ناراض ہیں تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہے۔ اب اگر ہمارے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے، اب ہم کیسے راضی کریں؟ فرماتے ہیں ان کے لیے کثرت سے استغفار کیا جائے، ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کی جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے صدقات کیے جائیں۔ قرآن کریم نے والدین کا اس درجے حق رکھا ہے کہ بہت سی آیات میں والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا حکم قرآن کریم نے خود دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ رب اغفر لی ولی والدی، اے اللہ مجھ کو بخش دیجئے اور میرے والدین کو بخش دیجئے۔ کب؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب یعنی قیامت قائم ہوگی، اے اللہ مجھ کو بخش دیجئے اور میرے والدین کو بخش دیجئے۔ اور یہ میں 15ویں پارے کو جس کو میں وضاحت کر رہا ہوں، اسی میں آگے قرآن کریم نے فرمایا کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں وہ بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو نہیں، ان کے سامنے تیز بولو نہیں۔ اور کیا کرو؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے لیے تواضع کے ساتھ پیش آؤ، ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھا دو، انتہائی نرم مزاج بن جاؤ، اور ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں درخواست بھی کرو۔ کیا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہو کہ اے میرے پروردگار، جیسا انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا ہے، اے اللہ ان پہ رحم فرما۔ بچپن میں ہماری سوکھی اونٹ دیکھ کر وہ پیاس کو سمجھتے تھے، ہم کچھ نہیں بول سکتے تھے، ہماری بھوک ہمارے وہ انداز سے سمجھتے تھے، جاڑے کے زمانے میں ہم کو ٹھنڈک لگ رہی ہے وہ ہمارے انداز سے سمجھتے تھے۔ آج اگر ہم اپنے ماں باپ کے لیے دوا لیے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ماں باپ دوا استعمال نہیں کرتے تو ان کے اوپر نہ چھوڑیں، نہیں،
کہ ہم نے دوا رکھ دی وہ استعمال کر لیں گے، نہیں ابا آپ نے دوا کھائی ہے، وہ ٹانک جو ہم لائے تھے آپ نے استعمال کیے، اچھا تھوڑی لے لیجئے، آپ نے کھانا نہیں کھایا، اچھا 2 لقمہ کھا لیجئے، ارے بھائی ہم کو خوش کرنے کے لیے کھا لیجئے، اچھا ہمارے ساتھ کھا لیجئے، جو بھی طریقہ ہو۔ فرمایا کہ ایک تو اللہ سے درخواست کرو رب ارحمہما، اے اللہ جیسے ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم کیا۔ اور بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو صبح و شام اپنے ماں باپ کے سامنے رہتے ہیں۔ کیا بتاؤں ہم جیسے لوگوں کی محرومی ہے، بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جس شخص نے اپنے والدین کو نظر رحمت اور محبت کی نظر سے دیکھا، اس کے لیے حج مبرور اور مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا وَإِن نَظَرَ فِي الْيَوْمِ 70 مرہ، اگر وہ 70 بار بھی دیکھے اپنے والدین کو، فرمایا ہاں۔ وَإِن نَظَرَ 100 مرہ، وہ 100 بار بھی دیکھے، اگر ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے، کعبہ کو دیکھ کے ثواب ہے بھی اور دعا قبول ہوتی ہے، قرآن پاک کو دیکھنا ثواب ہے، ایسے ہمارے ماں باپ جو گھر میں ہیں ان کو دیکھنا ثواب ہے۔ افسوس ہے یہ 2 دولتیں ہمارے گھر میں ہیں، عام طور پر ان کا ضیاع ہو رہا ہے۔ یہ انتہائی تقل لہما اوف، ان کو اوف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے شرافت سے بات کرو۔ جب بات کرنا ہو تو تمہاری آواز میں تڑخ نہ ہو، تیزی نہ ہو، لہجے میں بلندی نہ ہو، بہت پست آواز میں ایسا بول رہے ہو جیسے کہ ایک غلام آقا کے سامنے بول رہا ہے، ایک مالک کے سامنے نوکر بول رہا ہے، انتہائی تواضع کے ساتھ۔ ارے والد تو والد، چچا کے سامنے بلند آواز سے نہ بولا جائے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چچا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پست آواز میں بولتے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت آپ آہستہ بول رہے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو جس طریقے سے امت کے لیے حکم ہے کہ نبی کے سامنے آواز کو بلند نہ کریں، مجھ کو یہ حکم ہے کہ میں اپنے چچا کے سامنے بلند آواز سے نہ بولوں۔ کاش آج ہم اپنے ایسے ہی احترام کرنے لگیں، اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا، چچاؤں کا، اور صلہ رحمی کا معاملہ کریں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ میں بیچ میں اس لیے بیٹھ گیا ہوں کہ حضرت کی تشریف آوری جب تک ہو جائے، بس میں نے جو باتیں چند گزارشات عرض کی ہیں، اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کا خطاب عشاء کے بعد سہروا میں بھی ہے اور بہت تھوڑا وقت ہے، 6:45 یا 7:15، 8:30، 7:30 مسجدوں میں نماز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔